جماعت اسلامی کے عوامی نہ بننے کی بہت ساری وجوہات ہیں، گو کہ جماعت اسلامی کے لوگ عوام میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کے اندر کیونکہ اس بات کو پسند نہیں کیا جاتا کہ وہ ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو معاشرے کے اندر برے نام رکھتے ہیں، برے پہچان ہے اور معاشرہ ایک زیادہ تر بگاڑ کا شکار ہے۔ لہٰذا ایسی جگہوں پر جماعت اسلامی کے لوگ جو ہے اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں اور اس سے اوائڈ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے بعض دفعہ، لیکن بہرحال یہ ایک وجہ عوامی نہ ہونے کی بھی ہے۔ عوامی نہ بننے کی ایک بڑی وجہ جماعت اسلامی نے پبلک فیورٹ نعرے نہیں لگائے۔ ان کا کوئی بھی نعرہ آج تک ایسا نہیں ہے جو کہ پبلک کے اندر مقبول ہو۔ جماعت اسلامی کے اندر جو ہے، جماعت اسلامی کے باہر بھی ہے، یہ اس طرح کی سوچ پہلے نہیں پائی جاتی تھی کہ پبلک فیورٹ نعروں پہ کام کیا جائے یا ان کے مسائل کو اس طرح ایڈریس کیا جائے۔ اس کی وجہ سے جماعت اسلامی عوامی نہ بن سکی اور اس کی ایک بہت بڑی اس وقت پہچان اس وقت کراچی ہے۔ کراچی میں ایک اچھی اسٹریٹجی اختیار کی ہے اور وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کراچی نے جو ہے نا ایڈریس کیا ہے براہ راست عوام کو، پبلک کو، ان کے مسائل ایڈریس کیے ہیں، اور نہ صرف ایڈریس کیا ہے بلکہ سالور کی حیثیت سے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ڈاکٹر معراج الرضا صدیقی کسی زمانے میں کراچی کے امیر ہوا کرتے تھے تو ان کو میں نے خطوط لکھے تھے، اور ان خطوط میں یہ تحریر موجود ان کے پاس ہوگی شاید ریکارڈ میں، کہ میں نے تو کوشش کی ڈھونڈنے کی، مل نہیں سکی مجھے، جس کے اندر یہی باتیں میں کہتا آ رہا تھا ایک عرصے سے، کہ کہیں میں نے بھی ان کو تجاویز دی تھی کہ جماعت اسلامی پبلک کو ایڈریس کرے، پبلک فیورٹ نعرے لگائے اور پبلک کے مسائل کو یہ ایڈریس کرے۔ دین اور جو ہے وہ اسلام کو لوگ بعد میں سمجھتے ہیں، ان کے اپنے مسائل ان کو پہلے نظر آتے ہیں۔ اور میں یہ بات ان سے کہا کرتا تھا کہ جو پبلک کے مسائل ہیں اس کو ایک سلوگن بنائیں اور اس سلوگن کو لے کے چلیں۔ اور یہ بھی میں ایک بات کہتا رہا کہ جو ہے وہ آپ صرف مسائل کو اٹھانے کی حد تک، کیونکہ جماعت اسلامی پہلے ہی کرتی تھی کہ جماعت اسلامی مسائل کو اٹھاتی بھی تھی، کہتی تھی ایشو کو، لیکن اس کو سولو کی حد تک نہیں جاتی تھی۔ لیکن سولو کرنے کی حد تک اس کو میری رائے تھی، اور لیکن اب الحمدللہ اس وقت موجودہ جماعت اسلامی جو کراچی کی ہے، اس نے نہ صرف آرڈر اس کو جو ہے جو ایشو ہے اس کو ایشو کو اٹھایا ہی نہیں، بلکہ ان کو سولو کرنے کی حد تک لے گئی اور بہت سے سولو کر کے دکھا دیا، چاہے وہ کے الیکٹرک کا مسئلہ ہو، چاہے وہ جو ہے وہ شناختی کارڈ کا مسئلہ ہو، اور اس طرح کے مسائل کو وہ اینڈ تک لے کے گئی، کافی حد تک اس کو لوگوں کو ریلیف ملا۔ تو جماعت اسلامی کی فیوریٹ نہ ہونے کی وجہ سے کہ پہلے ایک عرصے تک جماعت اسلامی، اور ابھی بھی جماعت اسلامی مرکز اس پہ کام کم کرتا ہے کہ پبلک کے مسائل کو ایڈریس کرے، ان مسائل کو اس کے نام سے ایک اچھا سا سلوگن بنانے کی ضرورت ہے، اور اس سلوگن کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ پبلک میں اس طرح کی پذیرائی نہیں مل سکی۔ اور یہ بات یاد رہے کہ الیکشن جب قریب آتے ہیں تو ایک ویو کریٹ ہوتی ہے، ویو کریٹ ہوتی ہے وہ پبلک کے سینٹیمنٹس کے، پبلک کے جذبات کے اوپر ویوز کریٹ ہوتی ہے، اور ویو کریٹ اسی پر ہوتی ہے جو پبلک کے احساسات اور ان کے مسائل اور ان کی ضروریات کے مطابق ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ تو ڈیمانڈ ہی جو ہے وہ پبلک کی اس بنتی ہے، لہٰذا عوامی مسائل حل کرنے ہی سے عوام کے اندر پذیرائی ملتی ہے۔ ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کا خاص مزاج ہے، ظاہر ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے اندر ظاہر ہے کہ وہ کچھ نمازوں کا اور دوسری چیزوں کا ایک وہ چیزیں عادت ہوتی ہے، اور جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو اپنے اندر کارکن بنائیں، رکن بنائیں، جو کہ جماعت کم از کم نماز کے پابند ہیں اور اچھے اخلاق و کردار کے مالک ہیں۔ جماعت اسلامی میں ایسے لوگوں کو نہیں رکھا جاتا، نکال دیا جاتا ہے جو کہ کبائر یا برا نام رکھتے ہیں۔ لہٰذا ملک میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی کم ہے جو کہ بہت اچھے اخلاق اور اچھے کردار کے مالک ہیں، لہٰذا ایک سلیکٹڈ ہو جاتی ہے جماعت اسلامی، اور جماعت اسلامی کے کارکن بننے کا جو معیار ہے وہ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک عوامی بننے کے لیے رکاوٹ بھی ہے۔ لہٰذا جماعت اسلامی کا یہ کی ایک ویکنس ہے کہ جماعت اسلامی ایسے بڑے لوگوں کو ایڈاپٹ اور ایبزارو نہیں کر پائی ہے جو کہ ان کے اس طرح کے دینی معیار پہ پوری نہیں اترتی، لہٰذا وہ جو ہے عوامی نہ بن سکے۔ عوامی نہ بننا
ایک اس کی ویکنس رہی ہے، اور عوامی بنیاد پر بہت پذیرائی نہ ملنا، ظاہر ہے کہ اس میں جہاں پہ اور بہت سے عوامل ہیں، اس میں یہ بھی عوامل ہیں کہ جماعت اسلامی کے کارکنان جو ہے وہ اپنے لوگوں میں بہت زیادہ گھلتے ملتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں وہ باہر کے پاکٹس میں، باہر کے چوپالوں پہ، باہر کے چوراہوں پر، باہر کے چوکٹوں پر، باہر کے بیٹھکوں پہ وہ کم جایا کرتے ہیں، عام لوگوں سے کم ملا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ عوامی بن نہ پائی ہے، لیکن پھر بھی عوام میں کافی حد تک پذیرائی ہے، لیکن اس وقت یہ ان کا ویک پہلو ہے۔ ہاں، پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ گوادر میں ایک مثال قائم کی جماعت اسلامی کی قیادت نے، اور اس میں ان کا ذاتی عمل لگتا ہے کہ جو وہاں پر مولانا ہدایت الرحمان ہیں، انہوں نے پوری وہاں کے مقامی لوگوں کو اٹھا کے دکھا دیا اور پوری جماعت اسلامی کے لیے مسائل قائم کر دی، سب کے لیے بلکہ مسائل قائم کر دی کہ پبلک باہر آ جائے، لوگ باہر آ جائیں، مرد و خواتین جس بڑی تعداد میں باہر آ گئے تو اس سے اس کے اندر ایک وہ، اور بھی اپنے مطالبات منوا بھی لیے انہوں نے۔ حالانکہ وہاں پر ایک اپورچونٹی یہ تھی، میں تذکرہ کرتے چلوں، کہ پوری تحریک بلوچستان میں برپا کر دیتی اگر یہ وہ قیادت، اور اس کی یہ کام تھا جماعت اسلامی کا، ظاہر ہے کہ اور بھی لوگوں کا، کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس کو تحریک برپا کر دیتے پوری بلوچستان میں، تو ایک نئی سوچ ڈیولپ ہوتی۔ اور یہ جو ہے عوامی لوگوں کو، عوام کو، اور پہلی بار ایسا ہوا کہ بڑی تعداد میں کسی قیادت کے پیچھے عوام جمع ہوئی ہے۔ اب اس فیکٹر کو جماعت اسلامی کو تلاش کرنی چاہیے، وہ کون سی ویکنسز ہیں جو کہ گوادر میں تو یہ عام کام ہو گیا، لیکن اور جگہوں پہ جماعت اسلامی کر نہ پائی۔ لہٰذا یہ جماعت اسلامی اپنے فیوریٹ ہونے میں ایک کمی رکھتی ہے۔ جماعت اسلامی کے ایک اور مسئلہ ہے کہ ویژن ہے اچھا، لیکن ویژن کچھ کم بھی لگتا ہے۔ اچھا، ویژن قیادت میں ہوگا، لیکن بعض دفعہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کے، معذرت چاہتا ہوں، کہ ان کے اپنے کارکنان جو ہے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں۔ بہت سے فیصلے جماعت اسلامی کرنا چاہتی ہے، جماعت اسلامی واحد تنظیم ہے جو کہ اپنے تمام فیصلوں کو نیچے تک اتارتی ہے اور اپنے کارکنان، ارکان کو وہ جو ہے اعتماد میں لے کر ہی فیصلہ کرتی ہے۔ لہٰذا یہ بہت اچھی بات بھی ہے، لیکن یہ پاؤں کی زنجیر بھی ہے، اس لیے کہ جماعت اسلامی کی قیادت کے اندر جو ویژن ہے، جو سوچ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی پذیرائی جو ہے نیچے، اس طرح کی وہ اعتماد میں لینا مشکل کام ہوتا ہے، اور کارکنان کی طرف سے ریئیکشن آ جاتا ہے، ریئیکشن پایا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بار جناب منور حسن صاحب جو امیر جماعت رہے ہیں، آپ کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان سے میں نے سوال کیا کہ کیا ہمارے لیے ایم کیو ایم، آپ لوگوں کے لیے ایم کیو ایم کیا شجر ممنوع ہے کہ کبھی آپ ان سے مل نہیں سکتے یا ان کے ساتھ اتحاد کام نہیں کر سکتے، مل کر کام اتحاد نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے اس بات کا جواب اس طرح دیا کہ یہ تو آپ جماعت اسلامی کے کارکنان کو چاہیے کہ وہ اس کو ڈسکشن کا موضوع بنائیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کا اشارہ یہ تھا کہ کوئی بھی ہمارے لیے جو ہے وہ شجر ممنوع نہیں ہوتا، اصل چیز دعوت ہے، اصل چیز کامیابی اس کی دین کی کامیابی ہے، جہاں مقاصد، دینی مقاصد اور جو جماعت اسلامی کے مقاصد کہیں حل ہو رہے ہیں، وہاں کسی ایسے برے گروپ کو بھی شامل کر لینا یا ساتھ لے لینا کوئی غلط نہیں ہوتا، یہ مقاصد کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے پبلک، یعنی جماعت اسلامی کے کارکنان کے اندر ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ اسی طرح ایم ایم اے بنی، کامیابی بھی ہوئی، لیکن ایم ایم اے کے بننے میں اور اس کی کامیابی اور ناکامی میں خود جماعت اسلامی کے کارکنان، یعنی اس کو اب دوبارہ ریفارم ہونے میں جو ہے وہ جماعت اسلامی کے کارکنان کے اندر ایکسیپٹنس نہیں رہی، جس کی وجہ سے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس وقت جس طرح خیبر پختونخوا میں بڑی تعداد میں ووٹ ملے جماعت اسلامی، اس کو فضل الرحمان صاحب کو، ایم ایم اے وہ اپنا ان کو جے یو آئی کو، یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ اس نے مسلسل عمران خان کے خلاف جو ہے وہ ایک جو ہے نا تحریک برپا کی اور جلوس نکالے، جلسے نکالے، تو ریئیکشن کے نتیجے میں ووٹ ملتے ہیں، تو لہٰذا اس کو اس پہ ایک ووٹ ملے۔ تو لہٰذا یہ جب جماعت اگر جے یو آئی زیادہ ووٹس لے لیتی ہے اگلے الیکشنز میں، تو پھر اس وقت جماعت کو یہ کارکنان کو یہ پچھتاوا ہو سکتا ہے، یا جماعت اسلامی کو یہ سوچ سکتی ہے کہ شاید انہوں نے کوئی غلطی کی ہو،
لیکن خیر یہ ایک معاملہ ہے، جماعت اسلامی اس کو بہتر سمجھتی ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ میری سمجھتا ہوں یہ ہے کہ جو ہے وہ جو ہے کارکنان کو کے اندر جو ہے بلند سوچ کی تربیت کی ضرورت ہے، کہ ان کے ویژن اور ان کی سوچ کو بڑا کیا جائے، اور شارٹ تھنکنگ یا جلدی بھول جانا اور جلدی اس پہ نہیں جانا چاہیے۔